الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 73 سے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اس سے پچھلی آیت جو آپ نے پڑھی تھی اس پر ایک مختصر سی بات فرمایا پچھلی آیت میں کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا اور راستے کے اعتبار سے انتہائی بھٹکا ہوا ہوگا۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں انسان کو انتہائی محتاط ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے اور آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے رکھنا، اور جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہ بتاؤ، اگر ہمیں پتہ چل گیا پھر تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، یا ہمیں پتہ چل گیا پھر تو ہماری پکڑ ہو جائے گی، لہذا بس ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ تو کیا انہی لوگوں پہ یہ آیت فٹ نہیں آتی کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں اندھا ہوگا؟ یعنی دنیا میں اندھا بن کے رہنا اور آنکھیں بند کر کے رہنا یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، یہ تو الٹا پکڑ ہو جائے گی۔ یہ تو جرم تھا، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم معلومات حاصل کرتے دین کی اور آنکھیں کھول کے رکھتے، محتاط رہتے۔ جہاں خطرہ ہو نا وہاں کیا کہتے ہیں؟ خیال کرنا، آنکھیں کھول کے رکھنا۔ اور یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے اور آگے قبر ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اور یہاں آدمی کہے نہیں بس میں آنکھیں بند کر کے ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ایسے کام نہیں چلے گا، آنکھیں کھول کے رہنا ہوگا دین کے معاملے میں۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ کرنا ایک لمحہ کے لیے بھی۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا لمحہ بھر کے لیے، یعنی لمحہ بھر کے لیے بھی ہم غافل نہ ہو جائیں، اور لمحہ بھر کے لیے بھی ہم کسی دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں، ہمیں اسے بچانا۔ تو اس میں یہی تلقین ہے اندر دعا میں کہ ہم ہر وقت محتاط رہیں، غافل نہ ہو جائیں، ایک لمحہ کے لیے بھی ہم غیر محتاط نہ ہو جائیں۔ آگے نیا سبق آج کا فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یقیناً قریب تھا کہ وہ پھسلا دیتے آپ کو، عن الذی اس چیز سے، اوحینا الیک جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، لتفتری علینا غیرہ تاکہ آپ گھڑ لیں ہم پر اس کے علاوہ کوئی بات۔ مکہ والوں کے متعلق آ رہا ہے کہ قریب تھا کہ مکہ والے مشرکین مکہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیتے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی توحید سے اور دین کی باتوں سے آپ کو ہٹا دیتے، قریب تھا تاکہ آپ ہم پر باندھیں گھڑیں وہ بات جو اس کے علاوہ ہے، جو ہم نے وحی کی اس کے علاوہ۔ کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے جو اللہ کی وحی کے خلاف ہوتا تو آپ کا تو ہر کام حجت اور دلیل، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہی دین ہے، اور جب اس کو دین سمجھ لیتے
تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا کہ آپ نے اللہ کے ذمے ایسی بات گھڑ دی جو اللہ نے نہیں کہی، اس لیے فرمایا تاکہ گھڑیں آپ ہم پر اس کے علاوہ۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت البتہ وہ بنا لیتے آپ کو خالص دوست، ہاں ان کے ساتھ دوستی بن جاتی، وہ خوش ہو جاتے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذرا پیچیدہ آیت ہے۔ دیکھیں مشرکین مکہ، ان کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح آپ توحید کی دعوت سے روک جائیں، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی آپ کو روکنے کی، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ کسی بھی طرح آپ نہیں روک رہے تو انہوں نے پھر مختلف انداز سے، کبھی لالچ دے کے، کبھی دھمکیوں سے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کی، اور بلکہ وہ کہتے بھی تھے ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، وہ کہتے تھے کہ آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے، او بدلہ، یا اس میں تھوڑی تبدیلی کر دیں، ترمیم کریں، اس میں تبدیلی کیا، وہ اس سے توحید کی آیات نکال دیں، باقی کہتے رہیں سارا کچھ، یا اس میں ہمارے بتوں کے خلاف جو باتیں ہیں ان کو برا بھلا کہا گیا ہے، شرک کی جو تردید ہے وہ آیتیں آپ نہ پڑھا کریں، باقی سب کچھ بیان کریں، اس میں تھوڑی تبدیلی کریں۔ اور جب وہ دیکھتے کہ آپ نہیں رکتے، توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے، جب وہ یہ دیکھتے تو پھر انہوں نے طرح طرح کے حربے اپنائے۔ مثلا آپ کو لالچ دیا، انہوں نے کہا اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، حکمران مان لیتے ہیں، سارے ہم آپ کے ماتحتوں کے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے، آپ کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اگر آپ کو کسی خوبصورت عورت سے شادی مطلوب ہے تو ہم عرب کی حسین ترین لڑکی سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن آپ اس کام سے باز آ جائیں، توحید کی آیتیں صرف چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ تو سمجھتے تھے انسان کے سامنے یہی تین چیزیں ہوتی ہیں، اب بادشاہت اور حکمرانی اور سربراہی حاصل کرنے کے لیے دنیا کیا کچھ نہیں کرتی، اور جائیداد اور مال کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا، اور عورت تو مرد کے لیے فتنہ ہے، حدیث میں کہا گیا ہے مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ادھر تو یہ اللہ کا نبی ہے اور ادھر تو وہ باتیں ہی نہیں ہیں، لیکن جب دیکھا کہ لالچ میں یہ نہیں آئے اور ٹس سے مس نہیں ہوئے، پھر انہوں نے طرح طرح کی تکالیف دیں، دھمکیاں دیں، تانے دیے، اوجھریاں ڈالیں آپ پہ، گلے میں کپڑے ڈال کے کھینچا، آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں پہنچائیں، ساتھیوں کو قتل تک کیا، شہید تک کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے تک کر دیے آپ کے عزیز ترین لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ تو مکہ والوں کی یہ جو تمام تر کوششیں تھیں یہ اتنا سخت تھیں کہ ان کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے یہ جو لالچیں یا دھمکیاں یا اذیتیں دینا اتنا سخت تھا کہ ایک عام انسان اس کی تاب نہ لا سکتا، بلکہ آپ کو بھی ہم نے مضبوط رکھا، اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے، اتنا تک ان کی کوششیں تھیں، ہم نے آپ کو مضبوط رکھا، آپ کو ان کی طرف مائل نہیں ہونے دیا، ورنہ ان کی کوششیں اتنا بھرپور تھیں کہ آپ بھی جھک جاتے۔ دیکھیں آپ اسی پس منظر میں آیت پھر دیکھیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، یقیناً قریب تھا کہ وہ آپ کو پھسلا دیتے اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اگاڑ دیں، اور تب وہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر نہ ثابت قدم رکھتے ہم آپ کو،
لقد کتا، تو البتہ تحقیق قریب تھا، ترکن الیہم شیئا قلیلا، کہ آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف کچھ تھوڑا سا، آپ بھی ان کی طرف جھک جاتے، ان کی کچھ نہ کچھ بات مان لیتے، کچھ لچک آپ میں آ جاتی، توحید پہ کچھ سمجھوتا آپ کر لیتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، تمام غلطیوں سے پاک، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ از خود بچ جاتے تھے، بلکہ اللہ آپ کو مضبوط رکھتا تھا، اللہ آپ کو بچاتا تھا، ورنہ آپ انسان تھے۔ اور اسی لیے آپ بھی اس بات کو سمجھتے تھے، اسی لیے آپ اللہ سے مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جامع ترمذی میں حدیث ہے، دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جمائے رکھ، کہ میں ڈگمگا نہ جاؤں، میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، آپ سمجھتے تھے کہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی سب کچھ کا مالک ہے۔ تو فرمایا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف کچھ تھوڑا سا، لیکن پھر ہوتا کیا اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے؟ اذا لأذقناک، اس وقت ہم چکھاتے آپ کو، ضعف الحیاتی، دگنا عذاب دنیا کا، وضعف المماتی، اور دگنا عذاب موت کا، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار۔ اگر آپ ان کی باتوں میں آ جاتے، اگر آپ ان کی طرف معمولی سا بھی مائل ہو جاتے، تو پھر ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے، اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب دیتے، اور ہمارے ہاں آپ کو بھی کوئی مددگار نہ ملتا۔ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ دگنا کیوں، باقی لوگوں کے برابر کیوں نہیں؟ دگنا اس لیے کہ یہاں اللہ کے ہاں جو جزا سزا ہوتی ہے نا، وہ رتبے کے اعتبار سے ہوتی ہے، رتبہ جتنا بڑا ہو نیکی کا اجر اتنا بڑا، گناہ کی سزا اتنا زیادہ، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق فرمایا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اسے اجر دگنا دیں گے باقی عورتوں سے۔ اور اس سے پہلے فرمایا، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلم کھلا بے حیائی کرے گی تو اسے عذاب دگنا ملے گا، اور یہ کام اللہ پہ آسان ہے، یعنی جتنا اور عورتیں بے حیائی کریں انہیں عذاب ہو، اگر تم نے کی تمہیں عذاب دگنا ہوگا، اور عورتوں سے ڈبل عذاب ہوگا۔ تو یہاں کیا اصول ہوا؟ جتنا رتبہ اونچا ہوگا اتنا نیکی کا اجر اتنا بڑھ جائے گا، اور گناہ کیا تو گناہ کی سزا بھی اتنا زیادہ ملے گی۔ اسی لیے عربوں کا ایک مقولہ ہے، ایک شعر ہے، کبائر الرجل الصغیر صغائرها وصغائر الرجل الکبیر کبائرها، ایک چھوٹے انسان کے بڑے گناہ بھی، ان کی بڑی باتیں بھی وہ معمولی سمجھی جاتی ہیں، اور ایک بڑے انسان کی معمولی کوتاہیاں بھی بڑی سمجھی جاتی ہیں۔
اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بھی یہی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے عذاب آپ کو دگنا ملتا، اور ہمارے ہاں کوئی آپ کو مددگار نہ ملتا۔ یہ اتنا سخت باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہیں، حالانکہ آپ ان کی طرح مائل نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کو بچایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سخت باتیں کر کے ایک تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل پاور وہی ہے، خالق کل، مالک کل، قادر مطلق وہی ذات ہے، باقی سب اس کے آگے محکوم ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، حاکم وہی ہے، اختیارات سارے اسی کے پاس ہیں، باقی سارے اس کے آگے ڈرنے والے ہیں، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے، وہ سب سے اپنی مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ ہستی کے متعلق اتنا سخت باتیں کر سکتا ہے وہ، اور اس سے بھی زیادہ سخت باتیں اور جگہ کی گئی ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت باتیں۔ سورۃ الحاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کچھ باتیں خود بنا لیتے، یعنی باتیں بنا کے کہہ دیتے اللہ کی بات ہے، اگر بالفرض آپ ایسا کرتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم آپ کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم آپ کی گردن کی رگیں کاٹ ڈالتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور پھر کوئی بھی اللہ کے عذاب سے آپ کو نہ بچا سکتا۔ دیکھیں کتنا سخت باتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کر رہا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اصل وہی ہے، قادر مطلق، طاقتوں کا مالک، حاکم وہی ہے، باقی سب اس کے آگے محکوم ہے، مختار کل وہی ہے۔ اور دوسرا اوروں کو سمجھانا بھی مقصود ہے، آپ تو نہیں ہٹے، آپ تو نہیں مائل ہوئے، آپ تو معصوم تھے، اللہ نے آپ کو بچایا، اللہ نے آپ کی حفاظت کی، آپ کا بچپن پاک، آپ کی جوانی پاک، آپ کا بڑھاپا پاک، آپ کا جاگنا پاک، آپ کی نیند پاک، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پاک ہے، اللہ نے آپ کو بچایا۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، آپ نے تو ہلنا نہیں تھا، آپ معصوم تھے، لیکن یہ اتنا سخت باتیں آپ کے متعلق کر کے اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ امت کے لوگ وہ اگر یہ کہیں جی سب ٹھیک ہے اور لچک دکھائیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کبھی توحید کبھی شرک، کبھی سنت کبھی بدعت، اور سارے ٹھیک ہیں، اگر وہ لچک دکھائیں گے تو انہیں کچھ نہیں ہوگا کہ وہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق گھمائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب ٹھیک ہو؟ ایک بات جو قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ بھی ٹھیک ہو، اور جو قرآن حدیث کے عین خلاف ہے وہ بھی ٹھیک ہو اور سب ٹھیک ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اصل میں لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، بھی ایسی بات کر دینی، کسی پر اعتراض نہ کرنا، کسی کو روکنا نہ، کوئی کہ جی یہ مسئلہ کیسے ہے، اچھا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی حل نہیں، کرتے رہیں، بھی کیا ہے وہ تو خوش ہو جائے گا، لیکن جو اس کو ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی کتنا بڑی پکڑ ہے، وہ پھر آیتیں دیکھ لیں کتنا سخت باتیں ہیں کہ اگر آپ ان کی طرف مائل ہو گئے، ان کے دل کی بات کر دی، انہیں خوش کر دیا، وہ تو کیا ہے لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، وہ تو آپ کو دوست بنا لیں گے، وہ تو آپ کو چاہیں گے، آپ کے فالوور بن جائیں گے کہ یہ کسی بات میں انکار نہیں کرتا، کہتے سب ٹھیک ہے، آپ کو دوست وہ بنا لیں گے، لیکن اللہ کتنا ناراض ہو جائے گا، آپ کو سخت عذاب دے گا، پھر کوئی مددگار وہاں نہیں ملے گا۔ اسی لیے کوئی چاہے غلط کہہ رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اسے کہنا جی ٹھیک ہے لگے رہو سب ٹھیک ہے، یہ الٹا اس کے ساتھ دھوکہ ہے، اس کے ساتھ بھلا نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ایک شخص غلط لائن پہ جا رہا ہے، آپ ٹھیک جا رہے ہو، گڑھے میں گرے گا آگے، اس کے ساتھ بھلا یہ ہے کہ اسے بتائیں کہ جس لائن پہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں آگے کنواں ہے، آگے خطرہ ہے، اس کا فائدہ اسی میں ہے۔ یہ ابھی آپ اسے خوش کر دیں ٹھیک ہے جی چلتے رہیں، آگے جا کے گرے گا وہ، آپ کی بھی پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں، اور اس کے ساتھ بھی دھوکہ کیا آپ نے۔ اسی لیے سب ٹھیک نہیں،
جو غلط ہے اس کو غلط کہو. اس میں یہی سبق دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.